دوستو، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک مظلوم شخص کی فریاد اللہ کے ولی تک پہنچے اور اس کی تقدیر بدل جائے؟ آج کی کہانی ایک ایسے تیلی کی ہے جس کی بیوی کو ظالم حاکم نے چھین لیا تھا، لیکن پھر ایک درویش کی دعا نے سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا۔ کیا سچائی اور دعا کی طاقت ظالم کو شکست دے سکتی ہے؟ جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلے روشنی کے مسافر کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پاک پتن کے نواحی علاقے میں ایک بستی تھی جسے حاکم دیپال پور نے نیست و نابود کر دیا تھا۔ یہاں کے مکینوں کا مال لوٹ لیا گیا اور ان کی زمینیں ضبط کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس بستی میں ایک تیلی رہتا تھا جس کی بیوی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ حاکم دیپال پور کے سپاہی اس عورت کو زبردستی لے گئے اور حاکم نے اسے اپنی خادمہ بنا لیا۔ تیلی نے اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے بہت کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہا۔ پھر کسی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور اپنا مسئلہ بیان کرے۔ تیلی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سارا حال سنا دیا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم یہاں کچھ دن مقیم رہو، اللہ تعالیٰ جلد کوئی بہتر سبب پیدا فرمائے گا۔ کچھ عرصہ گزرا اور پھر ایک دن حاکم دیپال پور کے کچھ سپاہیوں نے پاک پتن کے منشی کو گرفتار کر لیا۔ وہ اسے دیپال پور لے جا رہے تھے۔ منشی پر الزام تھا کہ وہ حکومت کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ یہ منشی پہلے ہی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل تھا۔ اس نے سپاہیوں سے درخواست کی، مجھے حاکم دیپال پور کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس لے چلو تاکہ میں ان سے دعا کی درخواست کر سکوں اور ان کا دیدار کر سکوں۔ سپاہی اس منشی کو لے کر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ منشی نے عرض کیا، حضور میں بے گناہ ہوں اور یہاں آپ کے سوا میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ حاکم دیپال پور نے مجھے ناحق قید کروایا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم بے گناہ ہو تو تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حاکم دیپال پر تمہیں دیکھتے ہی تم پر مہربان ہو جائے گا، اور جب تم وہاں سے رہا ہو جاؤ تو بتاؤ تم کیا نذرانہ پیش کرو گے۔ منشی نے عرض کیا، جو بھی میری جمع پونجی ہے سب آپ کی نظر کر دوں گا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حاکم دیپال پر تمہیں ایک اعزازی لباس دے گا اور ایک خادمہ عطا کرے گا، تم وہ خادمہ اس غریب تیلی کو دے دینا۔ یہ سن کر منشی سمجھ گیا کہ اب اس کی رہائی ممکن ہو چکی ہے۔ تیلی نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی بات سنی تو عرض کیا، حضور میرے پاس مال و دولت بہت ہے، میں کئی خوبصورت اور جوان خادمائیں خرید سکتا ہوں، لیکن مجھے اس خادمہ کی ضرورت نہیں، مجھے تو اپنی بیوی چاہیے جس سے میں بے حد محبت کرتا ہوں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، تم بھی اس کے ساتھ جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو۔ چنانچہ تیلی منشی کے ہمراہ حاکم دیپال پور کے دربار میں پیش ہوا۔ حاکم دیپال پور نے منشی کو دیکھتے ہی فرمایا، یہ شخص بے گناہ ہے۔ پھر اس نے منشی کو اعزازی لباس عطا کیا، ایک قیمتی گھوڑا دیا اور ایک با پردہ خادمہ بھی دی۔ منشی نے حاکم دیپال پور کا شکریہ ادا کیا اور جب دربار سے رخصت ہوا تو منشی نے خادمہ کا ہاتھ تیلی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی جانب سے تمہیں عطا کی گئی ہے اور یہ تمہاری امانت ہے جو میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ تیلی اور منشی کے درمیان ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک خادمہ نے اپنا نقاب الٹ دیا اور تیلی سے لپٹ گئی۔ وہ خادمہ در حقیقت تیلی کی اپنی بیوی تھی جس کی جدائی میں وہ بے حال ہو چکا تھا۔ پھر منشی، تیلی اور تیلی کی بیوی تینوں بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ تیلی اور اس کی بیوی نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی اور آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ تیلی اور اس کی بیوی کی آزمائش کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کے ولی کی دعا نے ان کی بکھری ہوئی زندگی کو پھر سے جوڑ دیا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ سچے دل سے کی گئی فریاد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور اللہ کے نیک بندے ہمیشہ مظلوموں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی نا امید نہ ہوں، حق کے لیے کوشش کرتے رہیں
اور اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہی سب سے بڑا منصف ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں۔ اور ہاں، روشنی کے مسافر کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ روشنی کے مسافر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔